اللہ کی دین نہیں ہے, سب رام کی دین ہے, اللہ کی دین نہیں ہے. اللہ جی تو بعد میں آئے ہیں ان کے اللہ. قرآن میں ایک سورہ اور پیج میں لکھا ہوا ہے کہ کافر واجب القتل ہے, وہ کیا جھوٹ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے, آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ مسلمان جو ہے ہندوستان میں ہی مسلمان ہے, ورنہ اگر کسی اسلامک کنٹری میں جائیے تو مسلمان نہیں کہلاتا ہے, وہ آپس میں سیاہ بن جاتا ہے, اہل حدیث بن جاتا ہے, احمدیہ بن جاتا ہے, آپس میں ہی ایک دوسرے فرقے کو مارتے چلتے ہیں. ان کے ذاکر نائک نے کیا کہی, ذاکر نائک کے بیان سن لے, اپنے خود کا ذاکر نائک کے سن لے, ہم یہی کہہ رہے ہیں ذاکر نائک نہیں. ہم نے تو مدنی صاحب کا بھی بیان سنایا تھا احمد آباد سیریل بلاسٹ میں, کہا تھا قرآن سے چلے گا دیش, سویدھان سے نہیں چلے گا. ہندوستان اب ہے, ہندوستان سناتن دھرم سے چلے گا اور سمویدھان سے چلے گا, قرآن سے نہیں چلے گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے, کاٹ دیا جائے, اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے, کیا یہ کس حد تک سچ ہے, اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے, کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے, الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا, کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے, مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے, بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف, بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے, قرآن مجید کی آیت اٹھاتے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ, پس منظر کے خلاف لکھتے, اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے, وہ سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو, آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو, لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے, پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلی سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے, ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی, ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی, یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں, 4 مہینے کی مہلت, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی, آپ نے صلح کو توڑی, 4 مہینے کا وقفہ, سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں, جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے, مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں, تو آپ لڑو, ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں, سپاہ سالار, وہ تھوڑی کہے گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ, وہ کہیں گا ڈرو مت, لڑو, مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت, مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے, مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف, آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے, اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ, کافر صلح چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت, ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کیا آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے, اور جہاں بھی جہاد کیا آیت ہے, جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے, وہ آپ کو قتل کرنا ہے, قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں, قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے ہیں آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے, لڑنے کے کتنے شلوک ہے,
तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है, के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है, बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो, जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन तू बुज़दिल कब से हो गया, ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे, तू नपुंसक कैसा हो गया। इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में।